بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ بلال نے پہلے سنوکر کلب کا رخ کیا جو کہ بند تھا چھٹی کی وجہ سے، یا پھر گوگی بٹ نے خود بند رکھا ہوا تھا، وجہ اسے پتہ نہیں چلی۔ اس کے بعد اس نے شادی ہال کا رخ کیا، سیکیورٹی گارڈ سے ملا، پھر آفس میں مینیجر سے ملا، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے اسکول چلا گیا جو کہ شادی ہال کے بالکل سامنے سڑک کے دوسری طرف تھا۔ بلال اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، 3 بج رہے تھے۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ موبائل پر بیل ہوتی ہے، وہ کال ریسیو کرتا ہے۔ خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں پریشان تھی، آپ آج آئے کیوں نہیں؟ فون کرنے والی کوئی لڑکی تھی جس نے میٹھی اور نفیس آواز میں بہت سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے۔ میں بیزی تھا اس لیے آج نہیں آ سکا، نیکسٹ سنڈے آئی ول کم، اللہ حافظ۔ بلال نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور ایک بار پھر سوچو کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ان کمینوں کا پتہ لگانا چاہتا تھا، جلد سے جلد۔ تم دیکھ لینا، کوئی لڑکی کا چکر ہے، بڑی چمچی بنی پھرتی ہو اس کی، ناہید نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے توشی کو دیکھ کر کہا، جو کہ اس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیبی اور ناہید کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ نوشی توشی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا اس کا بیہیویئر؟ مجھ سے نہیں پوچھا، اتنی چوٹیں لگی ہیں مجھے، ماما سے افسوس نہیں کیا؟ میں اور ماما کتنا سٹریس فیل کر رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد، شعیب سوپ پیتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں، توشی تیور دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میرے بچے کا۔ ناہید نے توشی کو غصے سے جواب دیا۔ وہ جو صبح سے دفع ہو گیا ہے اسے تو کچھ نہیں کہا تم نے؟ بھائی یہ ہے میرا، وہ نہیں، اسے کیا کہوں؟ توشی غصے سے چلائی۔ اس کا تو منگیتر ہے، وہ بھی بچپن سے، کیا اس سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ناہید آنکھیں نکالتی ہوئی بولی۔ شکر ہے آپ اسے منگیتر تو مانتی ہیں۔ ہاں ایک اور بات، وہ بولتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے۔ مجھے یقین ہے وہ کچھ کر رہا ہوگا اس وقت بھی، آپ لوگوں کی طرح۔ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی توشی وہاں سے جا چکی تھی۔ کوئی مر جائے کھانا تو پھر بھی نہیں چھوڑا جاتا، انسان ہے، ناہید نے جواز پیش کیا۔ بلال نے فوزیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے فون کیا تھا۔ سر میں تو خود آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں عصر کی نماز کا انتظار کر رہی تھی، کب آپ کا نمبر کھلے تو آپ کو اطلاع دوں۔ فوزیہ نے کال ریسیو کرتے ہی اپنی باتیں کہہ دیں۔ کیوں خیریت ہے؟ بلال نے پوچھا۔ سر وہ کل رات کو جو ہوا، آپ کو پتا ہے میں بھی وہاں تھی، تم گھر پر ہو؟ بلال نے پوچھا۔ جی سر، فوزیہ بولی۔ میں آتا ہوں، بلال نے جواب دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، مجھے فوزیہ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ خیال آتا بھی کیسے؟ ڈی جے اور توشی نے فوزیہ کا ذکر ہی نہیں کیا تھا ساری گفتگو کے دوران۔ بلال جلدی سے فوزیہ کے گھر پہنچا، مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے۔ فوزیہ نے رات والی بات بتانا شروع کی۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ بلال اٹھا اور نوان پند گاؤں کی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسجد جاتے ہوئے اس نے ڈی جے کو فون کیا۔ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو فوزیہ کے گھر آ جاؤ، بلال نے فون پر کہا۔ ڈی جے نے بتایا گلشیر خان صاحب بھی موجود ہیں، ان سے میری بات کراؤ۔ خان صاحب آپ ڈی جے کو لے کر آ سکتے ہیں جوہر ٹاؤن؟ بلال نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ضرور ضرور، گلشیر خان بولے تھے۔ بلال واپس آیا تو فوزیہ کی والدہ نے چائے اور بسکٹ وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ چند منٹ بعد ڈی جے نے فون پر اطلاع دی، ہم باہر خان صاحب کی گاڑی میں ہیں۔ بلال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور انہیں بٹھایا۔ جو چائے اس کے لیے فوزیہ کی والدہ نے بنائی تھی ان کو دی۔ آپ چائے پئیں، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ بلال یہ بول کر واپس فوزیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ سر ایک کا نام وقاص ہے، اسے وکی کہتے ہیں، اور دوسرا ارسلان ہے، اسے سنی کہتے ہیں۔ ان دونوں کی بہنیں ہمارے اسکول میں پڑھتی ہیں۔ سابقہ MNA چودھری یعقوب کا ایک بیٹا ہے اور دوسرا بھتیجا ہے۔ فوزیہ نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ آج بلال کو فوزیہ پر پیار آ رہا تھا۔ ہمیشہ اس نے اسے BBC کہہ کر تنگ کیا تھا، مگر آج BBC کی تفصیلی رپورٹ اسے اچھی لگی۔ اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو ہمیشہ، کسی درویش کی طرح دعا دی اور کمرے سے نکل گیا۔ خالہ سریا چائے کا مگ ہاتھ میں لیے ہوئے بولی، بیٹا چائے تو پی لو۔ امی وہ نہیں پئیں گے جب تک۔ کیا جب تک؟ فوزیہ کی والدہ بولی۔ صحن میں خالہ نصرت سے بلال کی ملاقات ہو گئی۔ وہ رکا اور خالہ کو غور سے دیکھا اور ان کا دایاں ہاتھ چوم لیا۔ وہ بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ گیا۔ خالہ نصرت اسے مڑ کر دیکھ رہی تھیں جاتے ہوئے۔ وہ گھر سے باہر آ گیا اور گلی والے دروازے سے ڈی جے اور گلشیر خان کو چلنے کے لیے کہا، آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ محل نما ایک کوٹھی کے باہر تھے۔ ڈی جے گاڑی کی ونڈ اسکرین سے کوٹھی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے انٹر کام پر اطلاع دی، بلال صاحب آئے ہیں، زینت اور مہوش بی بی کے اسکول والے۔
بڑی بڑی مونچھوں والے 6 فٹ سے زیادہ لمبے شخص نے اجازت ملنے کے بعد بلال کو سیلیوٹ کیا اور گیٹ کھول دیا گیا۔ بلال کی گاڑی کے پیچھے خان صاحب اور ڈی جے کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ اندر بڑی مونچھوں والے کئی سیکیورٹی گارڈ تھے جن کے ہاتھ میں جدید اسلحہ تھا۔ ایک ملازم بلال کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وہ سب کو بڑے سے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں پر تلواریں، شیر کی کھال اور بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ تصویریں شاید چودھری یعقوب کے آباء و اجداد کی ہوں گی۔ آپ تشریف رکھیں، میں چودھری صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔ ملازم ادب سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ایک بڑی سی ٹرالی نمودار ہوئی جس کے اوپر چائے کے ساتھ کیک، فروٹ، بسکٹ، ڈرائی فروٹ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ وہی ملازم پھر بولا، آپ چائے پئیں، چودھری صاحب ابھی تشریف لاتے ہیں۔ ڈی جے اور خان صاحب چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ آج تو ہمارے گھر بڑے لوگ تشریف لائے ہیں، چودھری یعقوب اندر داخل ہوتے ہوئے بولا اور بلال کو گلے لگا لیا۔ ان کے پیچھے پیچھے زینت اور مہوش بھی آ گئی تھیں۔ ان کی نظروں میں اپنے سر کے لیے بڑی عزت و احترام تھا، جیسے ان کے گھر ان کا پیر و مرشد آ گیا ہو۔ بابا، آپ کو پتہ ہے پچھلے مہینے ایک لڑکے نے میری سہیلی کی کلائی زبردستی پکڑی تھی۔ سر نے اسے کہا چھوڑ دو اور ابھی معافی مانگو، مگر وہ نہ مانا، تو پھر سر نے اسے بہت مارا اور پولیس کو اطلاع دی۔ مہوش اپنے باپ کو بتا رہی تھی، اور وہ تو تم نے تو بتایا نہیں۔ جب پولیس والے نے کہا بلال صاحب آپ نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، زینت اپنے تاؤ جی کو بتا رہی تھی، تو سر نے جواب دیا نہیں، میں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ابھی تو صرف مارا ہے، اگر قانون ہاتھ میں لیتا تو جان سے مار دیتا۔ بلال صاحب آپ چائے پیو، چودھری یعقوب بولا، پہلے آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے۔ بلال سنجیدگی سے بولا۔ چودھری یعقوب سیاست دان تھا، وہ سمجھ گیا بات کچھ سنجیدہ نوعیت کی ہے۔ بیٹا آپ دونوں اندر جاؤ۔ چودھری یعقوب نے زینت اور مہوش کو حکم دیا۔ چودھری صاحب میرے اسکول میں 127 بچیاں 9ویں اور 10ویں کی ہیں جو کہ سب جوان ہیں، ان میں سے یہ 2 بچیاں آپ کی بھی ہیں، یہ سب میری عزت ہیں۔ اگر کسی ایک بچی کے ساتھ میرے اسکول میں یا اس کے آس پاس کوئی بدتمیزی کرے، کسی بچی کی عزت پر ہاتھ ڈالے، تو میں اس کا منہ توڑ دوں۔ چودھری یعقوب نے ڈی جے کی طرف دیکھا جس کے چہرے اور ماتھے پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ بلال صاحب آپ کھل کر بات کرو، میں فیصلہ کروں گا، چودھری یعقوب نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈی جے بتاؤ چودھری صاحب کو ساری بات۔ بلال نے ڈی جے کی طرف دیکھ کر اعتماد سے کہا۔ ڈی جے نے ساری بات بتائی، شادی ہال سے لے کر اسنوکر کلب تک۔ گلشیر خان غور سے بلال کو دیکھ رہے تھے۔ چودھری یعقوب نے ساری بات اطمینان سے سنی اور تھوڑی دیر کی اجازت مانگ کر ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ چودھری یعقوب اچھی طرح جانتا تھا بلال کے تعلقات کو۔ شہر کی ساری ایلیٹ کلاس کے بچے اس کے اسکول میں پڑھتے تھے اور سب سے بڑھ کر اس کی نیک نامی اور سوشل ورک سے بھی سب واقف تھے۔ چودھری یعقوب نے اپنے قانونی مشیر سے رابطہ کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ صلح کر لیں ورنہ بات دور تک جائے گی۔ آپ اپوزیشن میں ہیں اور حکومتی حلقوں میں اس لڑکے کی بڑی چلتی ہے، معافی تلافی سے معاملہ حل کر لیں۔ سنی اور وکی گھر پر ہی تھے۔ گوگی بٹ کا مشورہ تھا 2-4 دن کے لیے گھر سے نہ نکلو۔ تقریباً 20 منٹ بعد چودھری یعقوب سنی اور وکی کو گندی گالیاں دیتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ یہ لو جی بلال صاحب، آپ کے مجرم حاضر ہیں، چودھری یعقوب نے جلال سے کہا تھا۔ کیوں بھائی جوان، یہی ہیں؟ ڈی جے کو مخاطب کیا چودھری یعقوب نے۔ چلو اے معافی مانگو اس شریف آدمی سے۔ ان دونوں نے ڈی جے سے معافی مانگی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ ٹھیک ہے بلال صاحب؟ نہیں چودھری صاحب، آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو مارنا اور کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا 2 الگ باتیں ہیں۔ جس کی عزت پر ہاتھ ڈالا وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ بلال سرخ آنکھوں کے ساتھ بولا، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ آگ اگل رہا تھا۔ اس نے غصے کے منہ زور گھوڑے کی لگام صبر کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ چودھری یعقوب بھی غصے سے بولا۔ بلال اٹھا اپنی جگہ سے اور سنی اور وکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کو معافی مانگنی پڑے گی، ہر حال میں، اس سے جس کی عزت پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر نہ مانگے تو؟ وکی دانت پیستے ہوئے بولا۔ یہ ہو نہیں سکتا، بلال کھنکتی آواز سے بولا۔ چودھری یعقوب نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ نہ کاکا نہ، بیٹا گناہ کیا ہے تو معافی تو مانگنی پڑے گی۔ چودھری یعقوب وکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، چلو ان کے ساتھ جاؤ اور ہماری بیٹی سے معافی مانگ کر آؤ، ابھی اسی وقت، یہ میرا حکم ہے۔ 1 گھنٹہ بعد وہ ڈی جے اور گلشیر خان کے ساتھ نوشی کے حضور معافی مانگ رہے تھے، ہاتھ جوڑ کر۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی معافی اپنی سیاسی ساکھ بحال رکھنے کی خاطر تھی، نہ کہ توبہ کی وجہ سے، مگر جو بھی تھا وہ گھر آ کر معافی مانگ رہے تھے، وہ بھی ہاتھ جوڑ کر۔ شعیب اور ناہید بھی موجود تھے، گھر کے تمام افراد کے ساتھ، سوائے بلال کے جو کہ بابا جمعہ کے گھر جا چکا تھا۔ نوشی اور شعیب نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ سنی اور وکی جا چکے تھے۔
بلال تو بہت غیرت مند اور دلیر بچہ ہے، پختونوں کی طرح۔ وہ اگر ہمارے علاقے میں ہوتا تو جرگے کا امیر ہوتا۔ ماجی ایسا دلیری سے بات کیا چودھری کا گھر جا کر، اونچا آواز میں بات بھی نہیں کیا اور غصہ بھی دکھایا۔ میں تو قربان ہو گیا بلال صاحب پر۔ گلشیر خان ڈرائنگ روم میں ان کے جانے کے بعد جہاں آرا بیگم سے مخاطب تھا، بیٹی تم بڑا نصیب والا ہے، ایسا ہیرا تم سے منسوب ہے، ہم نے دنیا دیکھا ہے، کہاں ملتا ہے ایسا بچہ، بہادر، شریف، خوددار۔ گلشیر خان نوشی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بول رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ توشی فاتحانہ انداز میں کھڑی ہوئی اپنی ماں اور بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ناہید نے توشی کی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر منہ پھیر لیا اور شیبی نے گردن جھکا لی۔ آنے دو جمال کو، میں جلدی سے جلدی تم دونوں کی شادی کرواتی ہوں۔ جہاں آرا بیگم بول رہی تھی، نوشی اور توشی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ خود کہاں ہے ڈی جے؟ جہاں آرا نے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، ڈی جے بولا۔ بلال بابا جمعہ کے گھر پہنچا۔ اس نے فون کر کے اجازت لے لی تھی پہلے سے، 2 دن سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے حاضر ہو گیا۔ بلال نے آنے کی وجہ بیان کی۔ اچھا کیا، میرا بھی دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کو، بابا جمعہ محبت سے بولے۔ کل نسیم آئی تھی میرے پاس، چھوٹی تسلیم بھی تھی ساتھ میں۔ آپ سے ملی وہ؟ بلال نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، وہ گاڑی میں تھی، دور سے دیکھا تھا۔ بلال بیٹا شادی کر لو۔ جی ٹھیک ہے، ابھی کچھ کھانے کو ملے گا؟ بہت بھوک لگی ہے۔ فریج میں کھچڑا ہے، وہ گرم کر لو، بابا جمعہ نے بتایا۔ وہ کھاتے ہوئے بولا، زبردست، بڑا مزیدار ہے، آپ اسے ہریسہ کہا کریں، کھچڑا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ بابا جمعہ مسکرائے۔ بابا جمعہ بلال کو کھاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر بلال نے اجازت مانگی۔ چائے نہیں پلاؤ گے؟ اپنے ہاتھ سے، بابا جمعہ نے فرمائش کر دی۔ بھینس کا تازہ دودھ پڑا ہے، اس کی چائے بناؤ، اور یہ گڑ بھی آج ہی آیا ہے، گڑ والی چائے بناؤ۔ جی ضرور، بلال نے تابیداری سے کہا۔ بابا جمعہ چائے پیتے ہوئے بولے، کل اقبال کی دکان پر جا کر اسے بھی چائے بنانا سکھانا۔ اگر ہم دونوں چائے کی دکان کھول لیں تو اقبال کا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا نا۔ بلال پچھلے 14 سال سے جب بھی پریشان ہوتا وہ بابا جمعہ کے پاس گھر آ جاتا۔ آج بھی جب بلال نے فون پر اجازت مانگی تو بابا جمعہ سمجھ گئے کوئی بات ہے، اس لیے وہ اس سے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ 12 بجنے والے تھے۔ بلال نے اجازت لی اور گھر چلا گیا۔ وہ دسمبر کی سرد ٹھنڈی رات میں جب آسمان پر کالے سیاہ بادل برسنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمک کر بادلوں کے تیور دکھا دیتی۔ ہوا کے سرد جھونکوں سے دانت بجنے لگتے، مگر اس کو انتظار تھا کسی کے آنے کا، اور وہ آ گیا۔ بلال کی گاڑی پورچ میں آ کر رکتی ہے۔ وہ گاڑی سے اترتا ہے۔ اسی لمحے بجلی چمکتی ہے، فلش لائٹس اس کے مکھڑے پر پڑتی ہے، اور نوشی کی نظریں وہ تصویر محفوظ کر لیتی ہیں اپنے دل کے کورے کاغذ پر۔ بلال جا چکا تھا اپنے کمرے میں۔ وہ لائٹس آن کرتا ہے اور پردے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ نوشی کو اس وقت سردی کا احساس ہوتا ہے جب وہ بلال کو گیس ہیٹر لگاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ اپنے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ نوشی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ بلال الیکٹرک کیٹل آن کرتا ہے اور لائٹ میوزک لگا کر واش روم چلا جاتا ہے۔ شہنشاہ غزل جناب مہدی حسن صاحب کی آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ عظیم شاعر جناب فیض احمد فیض صاحب کا کلام مہدی حسن ایسے گا رہے تھے، کہیں فیض صاحب کے خوبصورت اشعار کو چوٹ نہ لگ جائے۔ گلوں میں رنگ بھرے بادن و بہار، چلو چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اسی لمحے نوشی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ پنک کلر کا سلکی نائٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی، اس کے گولڈن بال کھلے تھے۔ بلال واش روم میں گرم پانی سے نہا رہا تھا۔ وہ آئی، اپنی سلطنت کا جائزہ لیا اور دیوان پر ایسے بیٹھ گئی جیسے شہزادی تخت نشین ہو۔ بلال کی کالی گرم چادر پریس کی ہوئی اس نے دیوان کے بازو پر رکھ دی۔ اس کی موٹی موٹی براؤن آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ تھیں، مگر ان آنکھوں میں نیند سے زیادہ دیدار کی بھوک تھی، بلال کے دیدار کی۔ بلال واش روم سے نکلا، اس کے کالے سیاہ گھنگریالے بال چمک رہے تھے۔ نوشی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بلال نے اسے سر تا پیر غور سے دیکھا۔ وہ اتنی سخت سردی میں بھی صرف سلکی نائٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ بلال نے اپنی وارڈروب سے دوسری کالی گرم چادر نکال کر اس کے شانوں پر ڈالی، انگلیوں کے پوروں کی مدد سے، مگر پوروں نے نوشی کے جسم کو چھوا تک نہیں، اس ڈر سے کہیں دودھ سے زیادہ سفید بدن میلا نہ ہو جائے۔ بلال نے میوزک بند کر دیا۔ وہ کالی چادر میں ایسے چمک رہی تھی جیسے کالی سیاہ رات میں گہرے کالے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے۔ وہ شہزادی کالی چادر اوڑھ کر اب ملنگنی بن چکی تھی۔ وہ اسی جگہ کھڑی ہوئی بلال کو دیکھ رہی تھی جو کچن میں کافی بنانے میں مصروف تھا۔ بلال نے اسے کافی کا مگ تھمایا اور آنکھوں سے بیٹھنے کا کہا اور خود کرسی لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بلال کافی پی رہا تھا اور نوشی کو دیکھ رہا تھا۔ نوشی نے بھی کافی کے 2-4 گھونٹ لگائے اور اپنے نینوں سے بول پڑی، کدھر تھے آپ؟
میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میں کچھ مصروف تھا، بلال نے آنکھوں سے جواب دیا۔ اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو میری عزت کا جنازہ نکل جاتا، نوشی نے نینو سے کہا۔ میں نے تو کبھی ہاتھ چھوڑا ہی نہیں، بلال کی آنکھوں نے جواب دیا۔ مگر مجھے تو کبھی خبر نہیں ہوئی کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، نوشی کے معصوم نین بولے۔ ہاتھ کو دل سے تھامتے ہیں، ہاتھ سے نہیں۔ اگر میں ہاتھ چھوڑ دوں تو؟ نوشی کے نین بے رخی سے بولے۔ آپ ہاتھ چھوڑ بھی دو تو اس دل سے نہیں چھوٹے گا جب تک اس میں دھڑکن ہے۔ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ نوشی کے نینوں نے پوچھا۔ اپنے من سے پوچھ لو، بلال کی آنکھوں نے ادب سے جواب دیا۔ اگر اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے تو مجھ سے محبت کیوں نہیں مانگی؟ محبت نہ کشکول لے کر مانگتے ہیں اور نہ ہی محبت کشکول میں ڈالی جاتی ہے، بس محبت کی جاتی ہے خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔